السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ آج میں جو آپ کے لیے سٹوری لے کر آئی ہوں وہ ایک ماں اور بیٹے کی سٹوری ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کو بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ۔ ہمیں اماں جی اس وقت زہر لگتی تھیں جب وہ سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھوتی، منہ دھلواتی، کپڑے بھی دھوتی اور سر بھی دھوتی۔ آنکھوں میں صابن کانٹے کی طرح چپتا تھا۔ کان اماں کی ڈانٹ سے سرخ ہو جایا کرتے تھے۔ ہماری ذرا سی شرارت پر اماں آگ بگولا ہو جاتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتی، جسے ہم ڈمنی کہتے تھے، لیکن مارا کبھی نہیں۔ کبھی عین وقت پر دادا جی نے بچا لیا، کبھی بابا جی نے، اور کبھی ہم بھاگ ہی گئے۔ گاؤں کی رونقوں سے دور عین فصلوں کے بیچ ہمارا ڈیرا تھا۔ ڈیرے کی پگڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور تھا، اور اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بد نصیبی۔ اگر کبھی اماں اکیلے گاؤں چلی جاتیں تو واپسی پر ہمارے لیے مرونڈے بہلانے کے لیے لاتی۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے، پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے۔ کبھی اماں گاؤں ساتھ لے جاتیں تو ہم اچھلتے کودتے خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے۔ شام گئے جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے۔ گاؤں اچھا لگتا تھا، ماں ہم گاؤں میں کب رہیں گے؟ میرے سوال پر اماں وہی گھسا پٹا جواب دیتی، جب تو بڑا ہو جائے گا، نوکری کرے گا، بہت سے پیسے لے کر آئے گا، تیری شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے کرتے تاریخ ڈیرے پر آ پہنچتے۔ مجھے یاد ہے گاؤں میں بابا مظفر کے ہاں شادی کا جشن تھا۔ وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگی ہوئی تھیں، پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے۔ میں نے ماں کی بہت منت کی، ماں رات کو ادھر ہی ٹھہر جاتے ہیں، وہ نہیں مانی۔ جب میں ماں جی کے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا، نیت میں فطور آ گیا اور چپکے سے واپس گاؤں لوٹ آیا۔ شام کا وقت تھا، ماں کو بہت دیر کے بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں آوازیں دیتی ڈیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کونے میں لالٹین لٹکائے جھانکتی رہی۔ رات گئے جب وہ شادی والے گھر میں بازیاب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ اس رات اگر گاؤں کی عورتیں مجھے نہ بچاتی تو ماں مجھے مار ہی ڈالتی۔ ایک بار ابو جی اپنے پیر کو ملنے سرگودا گئے ہوئے تھے۔ اس وقت میں 6 سال کا تھا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ اماں جی نے مجھے گرم چادر میں لپیٹ کر کندھے پر اٹھایا اور کھیتوں سے گزرتی 3 کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے گئی۔ واپسی پر ایک کھالے کو پھلانگتے ہوئے وہ کھیت میں گر گئی، لیکن مجھے بچا لیا۔ انہیں شاید گھٹنے پر چوٹ آئی تھی۔ ان کے منہ سے میرے لیے حسبی اللہ نکلا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے پرانی یادداشت میں سے ایک ہے۔ یقیناً وہ بڑی ہمت والی خاتون تھی اور آخری سانس تک محنت مشقت کرتی رہیں۔ پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا اور اماں سے بہت دور چلا گیا۔ سال بھر جب گھر آتا تو ماں گلے لگ کر خوب روتی، لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا۔ پھر رات کو جب سب سو جاتے تو چپکے سے ماں کے سامنے جا کر چادر تانتا اور اس کی چادر میں منہ چھپا کر خوب روتا۔ ماں کھیت میں چارہ ڈالتی، بہت سارے کام کرتی، ٹوکا چلاتی۔ جب میں ٹوکا چلاتے چلاتے تھک جاتا تو وہ سرگوشی میں پوچھتی، بات کروں تمہاری فلاں گھر میں؟ وہ جانتی تھی کہ میں پیدائشی عاشق ہوں۔ ایسی باتوں میں میری بیٹری فل ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے گاؤں میں گھر بنا لیا۔ ماں نے اپنی پسند کی لڑکی سے میری شادی کر دی۔ میں فیملی لے کر شہر آ گیا اور ماں نے گاؤں میں ہی الگ دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر شہر آئی تھی۔ میں نے انہیں سمندر کی سیر کرائی۔ کلفٹن کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا، اس سمندر سے تو ہمارے ڈیرے کا چھپڑا زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ ماں بیمار ہوئی تو میں چھٹی پر ہی تھا۔ انہیں کئی دن تک باسکوپین کھلا کر سمجھاتا رہا، معمولی پیٹ درد ہے، جلد فاقہ آ جائے گا۔ پھر درد بڑھتا گیا، شہر کے بڑے اسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ جگر کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ خون کی فوری ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے خود بلڈ بینک کے بیڈ پر جا لیٹا۔ ماں کو پتہ چلا تو اس نے دیکھ کر دکھ کو
خون خرید ہی لاتا کہیں سے، پاگل کہیں کا۔ میں بمشکل اتنا کہہ سکا، اماں خون کی چند بوندوں سے تو وہ قرض بھی ادا نہیں ہو سکتا جو آپ مجھے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھیں اور واپسی پر کھالا پھلانگتے ہوئے گر گئی تھیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو میں نے کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید ہی اپنی ماں کی خدمت کی ہوگی، وقت ہی نہیں ملا، لیکن وہ بہت فراخ دل تھی۔ بستر مرگ پر جب بار بار میں نے اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگی، میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے۔ ماں نے میرے سامنے دم توڑ دیا، لیکن میں رویا نہیں۔ دوسرے دن پھر سر بھاری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا۔ ماں سے بچھڑے ہوئے مدت ہو گئی، اب تو یقین نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں بھی تھی۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پٹھانوں اور سوڈانیوں کے ہاتھوں فٹ بال بنتا بنتا جانے کیسے دیوار کعبہ سے جا ٹکرایا، یوں لگا جیسے مدتوں بعد پھر ایک بار ماں کی گود میں پہنچ گیا۔ وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا، وہی اپنائیت، وہی محبت جس میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ ایک بار پھر منہ پھاڑ پھاڑ کر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ 70 ماہوں سے